एकेडमी दोस्तों, एकेडमी सब जानते हैं, आप सब बहुत हॉरर वाक़या है ये। एकेडमी किसी भी चीज़ की एकेडमी मतलब ट्यूशन वग़ैरह इस एकेडमीज़ जो होते हैं। तो हमारे गांव की एक लड़की थी और वो फिर जो है इस्लामाबाद चली गई आला तालीम हासिल करने के लिए। हम सब रह गए पीछे क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हें हर जगह पे एडमिशन मिल रही थी। और यार हमें कोई परमिशन भी नहीं मिल रहा था इस्लामाबाद जाने का और इस तरह अकेले रहने का। आप लोग को पता है, हम पठानों में वो वाहिद लड़की थी जो गई थी, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी आज़ाद ख़याल थी, उसकी फ़ैमिली काफ़ी मतलब बाहर से पढ़ के आई थी। तो और हमारे यहाँ तो कहते अच्छा लड़की को अकेला भेज रहे, तो ये चीज़ें तो चलो किसी हद तक सही भी है। मैं इत्तेफाक करती हूँ इस सोच से, क्योंकि अब देखो हम अपने माँ बाप को अक्सर देखते हैं कि क्यों हमें रोक रहे। हाँ, अब हम खुद मतलब एक वालिदैन का फ़र्ज़ निभा रहे, तो हमें एहसास है हमारा बच्चा थोड़ा सा हमारी आंखों से उजल जाए तो हमें कुछ हो जाता है कि भाई कहाँ गया इस तरह। तो माँ बाप ज़्यादा मतलब केयरफुल इस मामले में होते हैं, तो ये उनका हक होता है ना, एक नेचुरल बात है कि वो बच्चों को इतना दूर। तो हमारे माँ बाप तो हमें बिल्कुल खुद आंखों से दूर नहीं किया था, बिल्कुल नहीं। यानी हमारी भी फैमिली का बहुत एजुकेटेड है, सब लोग डॉक्टर्स इंजीनियर, ज़्यादातर डॉक्टर है हमारी फैमिली में, ठीक है। तो हमारी जो फैमिली थी ना, तो अब हुआ ये कि जब इस्लामाबाद गई ना, तो वहाँ हॉस्टल्स नहीं होते बल्कि आपने प्लेट्स बुक करने होते बहुत सारी, यानी 10-10, 15-15, 6-6, 4-4, वो प्लेट पे डिपेंड करता है। वहाँ इस तरह लड़कियाँ जो है प्लेट या लड़के जो है प्लेट या घर हाउस ऐसे होटल्स ऐसे किराए पर लेके वहाँ रहते हैं। मैंने सुना था, अब मुझे नहीं पता कि अब ये हॉस्टल वाला वो आया है या नहीं, लेकिन ऐसे ही हॉस्टल होते हैं वहाँ पे। तो ये हुआ कि ये थोड़ा गुम हो गई ना, 1 साल बाद फिर इसकी स्टोरी निकलना शुरू हो गई। तो 1 साल बाद ये जब मुझसे मिली ना, तो मैं बहुत मतलब इसे हसरत भरी आंखों से देखती थी कि भाई वो जो है इस्लामाबाद गई है, ये वो बहुत। मैं घर में कहती थी कि हमें भी बेचते तो क्या होता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़े करने थे इस्लामाबाद में जो नहीं मिले। तो फिर इसकी कज़न हमसे मिली ना, तो हमने पूछा कि भाई नीलम कैसी है, नीलम नाम था उसका। तो ऐसा ना हो ये स्टोरी सुन रही है और मेरी खैर ना हो। तो नीलम वो कहती है यार नीलम के साथ तो कुछ अजीब वाक़यात हुए थे। तो कहती है कि नीलम जब वहाँ थी तो ऑब्वियसली कोई एजुकेशन था तो या शायद नहीं था, जो भी था, लेकिन उसे एक लड़का पसंद आया था। और वो लड़का उसे रात के टाइम ऐसे मिला था कि ये एकेडमी ज्वाइन की थी उसने अपने सब्जेक्ट्स के लिए। तो वहाँ से अपने दोस्तों के साथ ये अपने फ्लैट की तरफ जा रही थी। तो जो उसके दोस्त थे ना, वो जो एक और प्लेट था उसमें इंटर हुई, इसका अलग प्लेट था, ये अपनी प्लेट की तरफ आ रही थी, ठीक है। तो इसके मतलब पाँव फिसल गई, ये गिर गई। तो गिरती किसी ने इसको मतलब ऐसे उठाया ना, तो इसने देखा तो कोई लड़का था, इसका बैग वैग यानी इसकी हेल्प की और बस हाय हेलो हो गई और ये अपनी फ्लैट में आ गई। फिर रोज़ जब ये आती थी तो वो लड़का उसी टाइम शाम के टाइम इससे मिलता था, हर शाम के टाइम। और ये दोनों मतलब एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन गए। तो नीलम को वो अक्सर कहता था कि आओ हमारे घर चलते हैं। तो नीलम उनके घर जाती थी, नीलम किस्से करती थी हम सब कज़नों को कि वो बहुत खूबसूरत है। और मैं जब उनके घर जाती हूँ तो मेरे लिए गोश्त और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते हैं वो ज़बरदस्त, मतलब कोरमे, अचार गोश्त और हलीम और निहारियाँ। मैं हैरान हो गई, कोई इतना भी खर्चा करता है किसी मेहमान पे। खैर वो इसको कह रहा था कि रिश्ता भी भेजो, और वो रिश्ते के लिए मतलब हाँ कर गया था। और इसने नीलम ने ख़ुद कहा था उनसे कि ऐसा तो नहीं चलेगा, तुम मैं अपने घर वालों को मेरे घर भेजो, जब मैं छुट्टियों में अपने घर जाऊँ तो तुम जो है मेरे घर वालों को अपने घर वालों को ले आओ। तो उसने हामी भी भरी थी। अब वो नहीं आया, सारी छुट्टियां गुजर गई और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था और ये काफ़ी उदास थी। 2 महीने छुट्टियां थी ऐसी सर्दियों के मेरे ख़्याल में। तो ये काफ़ी उदास हो गई कि शायद उसने इसे धोखा दिया, लेकिन इसका दिल नहीं माना। यार एक बंदा आपके साथ इतना सिंसियर हो और ख़ुद से वो तुम्हें प्रपोज़ करे सब कुछ, लेकिन फिर क्यों, ऐसा क्या हुआ? खैर इसे बहुत ज़ाहिर सी बात है, इस सिचुएशन में लड़कियाँ या लड़के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालात से गुजरते, बहुत ज़्यादा वरीज़ होते हैं। तो इसने क्या किया कि जैसी छुट्टियाँ ख़त्म हुई, ये छुट्टियों से भी 2
دن پہلے چلی گئی. تو اس کی کچھ فرینڈز آ رہے تھے تو یہ بھی چلی گئی. فلیٹ میں ابھی 6-7 لڑکیاں آئی تھی تو چلو اچھا ہے، اس نے بھی اپنے ماں باپ کو کوئی بہانہ کیا ہوگا کہ میری فرینڈ ساری آ گئی ہے، ہمیں وہاں تیاری بھی کرنی ہے یا کتابس وغیرہ بکس وغیرہ کی، اور پھر جو ہے پہلے سے جانا پڑے گا رومز لینے کے لیے اس طرح. تو یہ چلی گئی اور یہ ڈائریکٹ اس کے گھر کی طرف گئی نا. تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی گھر نہیں تھا جہاں یہ جاتی تھی. اور اچھا یہ جو اسلام آباد کے جو چھوٹے موٹے جنگلات ہوتے ہیں نا ایسے فارسٹ سائڈ، وہاں پہ یہ گھر تھا. اس نے کہا تھا کہ بہت خوبصورت اینٹوں والا، وہ جس میں اینٹیں نظر آتی ہے نا وہی والا گھر تھا، اور کافی مطلب ڈیکوریٹڈ گھر تھا. لیکن اب وہاں گھر نہیں ہے. یہ حیران تھی یار، یہ ہر کسی سے پوچھ رہی تھی کہ ایسے دھوکہ مجھے کوئی کیسے دے سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر تک کو مٹھائے. تو یار یہ 2-3 دن سے کھانا نہیں کھاتا، اور ہر 10-15 منٹ بعد یہ جا کے جہاں یہ ان سے ملتی تھی وہاں جاتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کہیں وہ آیا نہ ہو، کہیں وہ آیا نہ ہو. دوستو اس کا نام و نشان کا پتہ نہیں چلا. پھر وہاں ایک پکوڑے والے تھا، تو اس سے پوچھا نا کہ میں اکثر آتی تھی اور آپ سے میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا تھا. تو پکوڑوں والے نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی لڑکا ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ بیچاری تھوڑی سی مطلب پراسرار سا واقعہ یہ تو یہ حیران تھی. پھر اس نے سارے کالج اور مطلب یونیورسٹیز، ہاسٹلز، فلیٹس، بلڈنگز، ہوٹل، جہاں جتنے بھی چیزیں تھی، ریسٹورینٹ، اسے نہیں ملا. یہ مطلب پڑھائی میں کافی کمزور ہو گئی کیونکہ یہ ان چیزوں کو، یہ اس کا جو توجہ تھا وہ دوسری چیزوں میں چلا گیا، اس لڑکے کو ڈھونڈنے میں. اور اس کے فرینڈز نے بھی مطلب کبھی اس نے ملایا تو نہیں تھا اپنے فرینڈ سے، لیکن وہ بیچارے بھی ڈھونڈنے لگے کہ کئی یہ جو نقوش بتا رہی ہے اگر ہمیں ملے تو. لیکن نہیں، نیلم نے اسی دوران مطلب 2-3 سال گزر گئے، اس کی پوری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی. اور وہ جا کے اس جگہ پہ بھی اس نے پوچھا کہ یہاں ایک کاٹیج نما گھر تھا. لوگوں نے اسے کہا کہ یہاں کوئی گھر نہیں ہے جی، یہاں تو بس یہی درخت وغیرہ ہے اور ایک اچھی سی گرینری وہاں پر بنی تھی. وہ تو ان کی فرینڈ نے کہا کہ شاید آپ کو جگہ بھول گئی ہے، وہ کوئی اور جگہ ہوگی. خیر اس نے کہا یہی جگہ کنفرم یہی جگہ ہے، لیکن پھر بھی یہ بیچاری جو ہے دوسرے جگہوں پر بھی اسی کاٹیج کو ڈھونڈنے لگی، لیکن نہیں. اچھا بھائی عجیب بات ہے، یہ ایک ریئل واقعہ ہے دوستو، یہ نہیں کہ آپ لوگ سمجھے کہ جھوٹ موٹ اٹھا کے کوئی نہیں. کوئی عشق زادہ نام رکھوں گی میں اس کا، نہ کوئی اس کا میں ایسا نام رکھوں گی کہ چلو. یہ اتنا عجیب واقعہ کہ اس کی ہیلپ کی اور پھر اس جن کو مطلب اچھا لگا کہ بھئی اس سے باتیں کروں، یہ گھر تک. اچھا یہ ایک بات اس نے کہی جس کا سب کو پھر ایک بھروسہ ہو گیا کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ جو گیم کھیلا یہ جنات کا تھا. کہ یہ کہتے کہ میں جب بھی جاتی تھی نا وہ لوگ گوشت بہت کھاتے تھے اور مجھے بھی بہت زیادہ سرو کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو گوشت کھاتے مطلب اب مجھے تو گوشت بہت پسند ہے کیونکہ میں بہت زیادہ اچار گوشت یہ چیزیں میں بھی بہت کھاتی ہوں، اور روسٹ گوشت جو ہوتی ہے ساری. تو وہ کہتے کہ ہر چیز میں گوشت، یعنی سبزی بہت کم ان ڈشز میں، وہ بھی نہ ہونے کے برابر. اگر شملہ مرچی بنائے ہوتے تو کہتے ہیں یہ لو شملہ مرچ. تو جب میں اس کو دیکھتی تھی تو وہ سارا گوشت ہوتا تھا، بھنڈی میں گوشت، کدو میں گوشت، حلیم تو ویسے بھی گوشت، اچار گوشت بھی گوشت، نہاری بھی گوشت، یعنی وہ کہتے ہیں ہر چیز گوشت. تو یار اتنے امیر لوگ تھے کہ ان کی ہر ڈش میں گوشت، اور وہ لوگ خود جپا جپا کے کھاتے تھے. اور وہ لڑکا میرے سامنے بالکل نہیں کھاتا تھا. اور اس کے گھر والوں کو میں اکثر دیکھتی تھی جو دونوں ہاتھوں سے ایسی مطلب ہڈیاں جپاتے تھے جیسے یہ ابھی مطلب اس کو کھانے کو مل رہا ہے بعد میں نہیں ملے گا. تو یہ کچھ چیزیں جو اس نے نوٹ کیے بعد میں، یعنی اس کو بعد میں جب سب نے کہا کہ یار یہ جنات ہو سکتی ہے تو پھر اس کو تھوڑا بہت یاد آنے لگا کہ ایسی چیزیں ہوتی تھی. اور ہاں ایسی چیزیں بھی ہوتی تھی کہ جب میں اس سے ہاتھ ملاتی تھی تو یہ میرے سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا. یہ لڑکا ہمیشہ مجھے اپنا بازو ایسے دیتا تھا، یعنی جہاں پر اس کا کوٹ ہوتا تھا، یعنی مجھے فیل نہیں ہوتا تھا اس کی وجود کی ٹھنڈک یا جو گرمائش جو بھی جنات کی ہوتی ہے. تو کافی ہارر واقعہ تھا. اور نیلم پھر اس لڑکے کے پیچھے پاگل ہو گئی دوستو. وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو
کزن ہی وہ کہتے ہیں کہ یار وہ پاگلوں کی حد تک اسے چاہتی تھی. وہ کہتے ہیں جن ہو ادب خور ہو جو بھی ہو لیکن مجھے ان سے ایک بار ملنا ہے پوچھنا ہے. ہر کسی کی ایسی ہوتی ہے مطلب چاہے محبت نیا نیا جب ہو اور اسی طرح اچانک بندہ غائب ہو جائے تو سب کو ایسا فیل ہوتا ہے. تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی تھی. بس یہ اسٹوری یہاں پر ختم. نیلم کی اب شادی ہو گئی لیکن وہ آج بھی اگر اس کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کہتے کہ وہ گھنٹوں ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے وہاں سے ہلتی نہیں ہے. اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ کو دیکھ رہے تو اسے کچھ یاد آ جاتا ہے بس وہ جیسے کومے میں چلی جاتی ہے. یار بہت مشکل ہوتا ہے ایگزیکٹلی جس سے آپ کو محبت ہو چاہے وہ انسان ہو یا جنات میں سے ہو لیکن اگر وہ آپ کو یہ نہ بتائے مطلب ایک کویشچن مارک چھوڑے کہ وہ انسان تھا یا جن تو پھر بہت مجھے لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے. میں خود ایک لڑکی ہوں مجھے خود مطلب فیل ہوتا ہے جب اس کی سٹوری میں سن رہی تھی کہ بھئی اگر ایسا میرے ساتھ ہوتا تو میں تو پاگل ہو جاتی اس کے پیچھے. میں دیکھتی یار کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں آسمان نگل گئی زمین نگل گئی یا آسمان کا گئے کہاں سے لے کے آؤں ایسا سچویشن. تو ہاں اور یہ بھی اس کی ایک اس کی جو کزن تھی وہ کہتی کہ اکثر وہ خواب میں اسے دیکھ کے اچھا خوابوں میں اس کا بالکل نہیں آتا اور اکثر روتی کہ مجھے تو خوابوں میں بھی وہ مطلب میرے خواب میں بھی کبھی وہ نہیں آتا لیکن ایک مرتبہ وہ چیختی چلاتی ہے کہ میں نے خواب میں اسے دیکھا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اپنا خیال رکھو اور مجھے بھول جاؤ. تو یہ پتہ نہیں کیسے کیسے وہ دیکھتی تھی شاید اس کے ذہن میں ہوتا تھا نا تو خواب میں لیکن وہ کہتے کہ ذہن میں تو اس کا پتہ نہیں کب سے ہی اس کی کزن کہتے لیکن خواب میں کبھی نہیں دیکھتا اسے تو دیکھتی اسے سوری. تو یہ ایک ہارر واقعہ تھا. ہارر تو نہیں تھا لیکن کافی دلچسپ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آدھی رات کو آتے ہیں نا اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچانک مطلب باتیں شروع کرے کوئی پرایا بندہ تو ایسا اکثر ہوتا ہے. میں ایک اور سٹوری بھی آج اپلوڈ کر رہی ہوں جو میرے کزن کی تھی. اسی سٹوری سے وہ مجھے یاد آیا وہ سٹوری یاد آئی اور اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہے کہ آدھی رات کو وہ آ رہا تھا اور کوئی بندہ اس سے باتیں کرتے کرتے کوئی پرایا بندہ اور اچانک چلو اگلی سٹوری میں دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے اگلی سٹوری میں. تو یہ چیزیں اکثر رات کو آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں لیکن یہ اپنی کسی نہ کسی کی زندگی پر بہت بڑی چھاپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ.